محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ 7ویں پارے میں سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ 4 چیزوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، حقیقت یہی ہے کہ خمر اور شراب اور جوا اور غیر اللہ کی بندگی کے لیے نصب کی ہوئی کوئی بھی چیز، انصاب، اس کو ہندی میں استھان کہتے ہیں، آپ اس کو آستانہ عالیہ کہہ لیں، آستانے، قبریں، والازلام، اور فال، نام میں فال کے تیر، 4 چیزیں اللہ نے گنی ہیں۔ فرمایا رجسن، یہ گندے ہیں، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، شیطان نے یہ چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سکھائی ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 2 چیزوں کا بیان 2 جمعے میں ہو چکا ہے، ایک خمر کا، شراب کا، اور ایک انما الخمر والمیسر، جوئے کا۔ آج تیسری چیز ہے والانصاب، جو چیز بھی اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی بندگی کے لیے نصب کی جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ بت آتے ہیں جو مشرکین مکہ نے اور اسی طرح دنیا بھر کے مشرکوں نے، ہند کے مشرکوں نے مورتیاں بنا کر، مورتیاں، مجسمے بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اپنے اپنے مندر کے اندر انہوں نے کئی بنائے ہوئے تھے خدا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز آتی ہے، تو اس کو اللہ نے پلید قرار دیا ہے، شیطان کے بنائے ہوئے قرار دیا ہے۔ یہ پھر کئی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ایک یہ بتوں کی بات ہے، بتوں کے متعلق پھر ایک اور ان کی ایجاد تھی کہ وہ انسانوں کے بھی بت بناتے تھے۔ اچھا، بت پر ایک بات آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص صرف پتھر پوجتا ہو تو اسے بت بنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ پتھر کو پکڑو، پوج لو۔ پھر بت بنانا، خوبصورت سے خوبصورت بنانا اس کی آنکھیں، وہ فرمایا یہ دیکھو تمہیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر دیکھتے کوئی نہیں، مردہ ہے، اموات، مردہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بت پرستی ہے، یہ در حقیقت انسان کے ایک خیال کے نتیجے میں شیطان نے پیدا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مالک، اتنی بڑی بڑی اس کی مخلوق ہے کہ یہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی منٹ کے سیکنڈ فی سیکنڈ ہے۔ اچھا، یہ جو زمین ہے اس کے اوپر خلا ہے، اس کے اوپر پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہر ایک ظاہر ہے کہ نیچے والے سے تو بڑا ہی ہوگا نا، اس کے اوپر جو ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کی بڑائی کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بتاؤ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے؟
اس کے مقابلے میں تم تو ایک ذرہ بھی نہیں ہو۔ یہ زمین کائنات کے اندر ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس سے اوپر ہے، کس طرح ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے؟ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، حالانکہ ان پر قرآن اترا، وہ پوچھ سکتے تھے نا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بس ان کو اللہ نے بتایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام نے اس پر یقین کیا، اس پر ایمان لائے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ سیارے اور ستارے بنائے ہیں نا، کتنا فاصلہ ہے ان کا آسمان تک اور زمین کا فاصلہ؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر روز دوسرے دن چوتھے دن نئے سے نیا ایک سیارہ وہ وجود میں آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی دور ہے، جب سے مخلوق بنی ہے نا اس وقت سے اس کی روشنی سفر کر رہی ہے۔ اچھا، سائنسدانوں نے پھر اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی، اس کو کہتے ہیں نوری سال۔ ہمارا تو ہے نا بھائی، مہینہ ہے 29 یا 30 دنوں کا، سال 360 365 جو ہے دنوں کا۔ تو اب یہ رفتار جو ہے، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کے رفتار سے روشنی سفر کرتی ہوئی، اس کے حساب سے نا انہوں نے کہا کہ سال یعنی 1,86,000 میں سیکنڈ، پھر گھنٹہ بتاؤ کتنے کا ہوگا، پھر دن بتاؤ کتنے کا ہوگا، پھر سال کتنے کا ہوگا۔ وہ جو سال ہے نا اس کو کہتے ہیں نوری سال، کہ نور اور روشنی اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ کائنات بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے یا کروڑوں سال ہو گئے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اندازے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ایک کھوپڑی ملی ہے، کوئی 2 لاکھ سال پرانی ہے، کبھی کہتے ہیں 1 کروڑ سال پرانی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی ہیبت والا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نورن، نور ہے، انا اراہ، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں، 70,000 نور کے پردے، ایک پردہ نور کا، پھر آگے نور، پھر آگے نور۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں پوری کائنات کو بھسم کر دیں۔ جہاں تک الفاظ حدیث کے یہ، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے ساری چیز کو جلا کے رکھ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر کے گئے کہ پیچھے بھائی خیال رکھنا ہے قوم کا، کوئی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہاں جب گئے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ بنا ہے کلم اللہ کا۔ آگے تکلیمہ کا کیا مطلب؟ یعنی خود کلام کیا۔ ایک تو ہوتا نا میں نے بات کی ہے، مثلا ایک آدمی کو یار فلاں سے کہنا تو وہ اس کو کہے اور وہ مجھے پہنچ جائے، یہ بھی مجھ سے بات ہے نا۔ لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا۔ تو طور پر وہ مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دور سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، موسیٰ علیہ السلام نے
بیوی سے کہا سردی کی رات تھی، جب مدین سے واپس آ رہے تھے، سردیوں کی شدید سردی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اہلیہ واپس آ رہے تھے، تو راستہ بھی بھول گئے، اور موسم میں نمی تھی جس کی وجہ سے اب وہ آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے۔ جب روشنی نظر آئی تو بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، میں وہاں جاتا ہوں تو کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں گا، کوئی یا راستہ بتانے والا وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو، سے راستہ پوچھ کر آگے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اب وہ تو راستہ پوچھ رہے تھے نا مصر کا، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا، سبحان اللہ۔ وہاں جب گئے نا تو دیکھا آگ عجیب قسم کی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور کوئی پودا جلتا نہیں ہے جس پہ وہ روشنی ہو رہی ہے۔ حیران کھڑے ہوئے ہیں تو آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، واستمع لما یوحیٰ، میری بات کو غور سے سن جو تمہیں میں وحی کرتا ہوں۔ پہلی وحی تھی، اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری بندگی کرنی ہے اور میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الساعۃ آتیۃ، دو بنیادی مسئلے اس آیت میں گزر گئے، ایک تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کی عبادت کرنی ہے، دوسرا کیا ہوا کہ نماز ہر حال میں قائم کرنی، تیسرا یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ہر بندے کو اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اکاد اخفیہا، اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ میں اس کو بالکل ہی نہ بتاتا۔ اب بھی اللہ نے پورا نہیں بتایا کہ کب واقعہ ہوگی، لیکن اتنا بتا دیا کہ قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص جو محنت کر رہا ہے، اچھائی کی محنت کر رہا ہے اس کو بدلہ مل جائے، برائی کی محنت کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جائے۔ اچھا، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، دیکھنا جو قیامت کے منکر ہیں ان کے ساتھ مجلس کرو اور وہ تمہیں قیامت سے منکر قیامت کا بنا دے، یہ دیکھنا تب تمہیں کبھی وہ قیامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا نہ دے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، دیکھنا کہیں وہ تمہیں آخرت پر ایمان سے ہٹا نہ دے۔ مطلب اس کا کیا نکلا کہ مجلس جو گندی مجلس ہے، بد عقیدہ لوگوں کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق بد زبانی کرنے والے، قیامت کو تماشا کہنے والے، ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں 4 چیزیں بتائی، تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اے موسیٰ۔ لمبا قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب ایک اس وقت کلام کیا تھا، پھر وحی ہوتی رہی جبریل علیہ السلام کی وساطت سے۔ اب یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آؤ طور پر، 30 راتوں کے لیے آنا ہے، 30 راتیں یہیں رہنا ہے۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے 10 اور زیادہ کر دی، 40 راتیں روزہ رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب 40 دن پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو اس کلام
میں ایسا حسن تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے اختیار ہو کر کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، پروردگار جب تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے تو اپنا دیدار بھی مجھے کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا فانظر، ان کو پھر ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کہ دل ہی نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا فانظر الی الجبل، اس پہاڑ پر دیکھ غور کر، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر میرے جلوے کو برداشت کر سکا اور اسی طرح رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اس پہاڑ کے سامنے ظاہر کیا، جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، ایسا ہیبت ناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ ہے بھائی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک و خالق، ہم عاجزوں میں یہ قوت نہیں رکھی گئی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بعض صحابہ نے پوچھا، کئی صحابہ نے، حل نرا ربنا، قیامت کے دن ہم رب تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب بادل نہ ہو اور تم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہو تو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت پڑتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہنا کوئی نہیں۔ تو چاند صرف اس مسجد کے اوپر بیٹھنے سے نظر نہیں آتا، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، چاند ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن فرمایا اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے، وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اس وقت جو میں نے بس واقعہ آ گیا، میں نے تفصیل بیان کر دی۔ مقصد میرا یہ ہے کہ انسانوں کے دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی چیز سامنے ہو تو میں اس سے مانگوں، اب اللہ تعالیٰ تو سامنے ہوتا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا، انسانوں کو پوجنے لگے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے، بتوں کی پرست شروع ہو گئی۔ تو انصاب میں ایک تو بت آ جاتے، بت کو اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں صنم، صنم۔ اور کئی ایسے خبیث لوگ ہیں، شاعر بھی اور عاشق بھی، وہ جس سے ان کی دوستی حرام دوستی ہوتی ہے، کہتے ہیں تم تو میرے صنم ہو، مطلب میں تمہاری پوجا، میں تمہارا پرستار ہوں، تمہاری پرستش کرتا ہوں۔ ایسے ایسے خبیث لوگ پڑے ہوئے، یعنی ان کو کسی سے دوستی ہے نا تو اس کو اپنا صنم بنا لیا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ جو بت تھے ایک تو انصاب میں وہ شامل ہیں، اور ان میں پھر وہ صرف پتھر نہیں پوجتے تھے، شخصیت کو جس کا بت بنایا گیا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر کعبے کے اندر مشرکین مکہ نے رکھا ہوا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی، وہ بت بھی پڑے ہوئے تھے، 360 بت کو باہر تھے کعبے کے، کچھ اندر تھے، اسی کعبے کا طواف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ نے قوت عطا فرمائی، تو پہلا کام کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بت توڑ دو، اور پھر اندر گئے، اندر جو جتنی تھی تصویریں تھیں، بت تھے، سب نکال لائے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں انہوں نے تھیلے پکڑائے ہوئے تھے جن کے اندر تیر تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوا تھا کر لو، ایک پر لکھا ہوا تھا نہ کرو، اور ایک خالی تھا۔ کافی سارے اس طرح کے وہ تیر تھے، کسی پر نام ہاں، کسی پر لکھا تھا لا، کوئی خالی تھا۔ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا
وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، وہاں تو تھے ہی کوئی نہیں، ان سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر نعم نکلا تو کام کر لیتے، اور لا نکلا تو کام نہ کرتے، اور اگر خالی نکلتا تو دوبارہ پھر اس سے فعال نکالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نکالے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، ان لوگوں پر، اللہ کی قسم ان کو بھی پتہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی فعال نہیں نکالی، کبھی فعال نہیں نکالی کہ یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے، کبھی انہوں نے فعال نہیں نکالی۔ اچھا، تو انصاب میں ایک تو یہ بت ہیں، کس کے بت؟ بزرگوں کے بت تھے، بزرگوں کو پوچھتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ آج میں نے اخبار میں ایک عجیب بات پڑھی، یہ ہمارے حکمران نا برسی مناتے ہیں، برسی، تو برسی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی، وہ پھانسی ان کو دی گئی، وہ بھی وہاں گڑی خدا بخش میں یا کس جگہ پر دفن ہے، پھر ان کی بیٹی قتل ہوئی تو وہ بھی وہاں ہے۔ تو وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں گیا تو ایک عورت جو ہے نا وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھی تھی، وہ سندھی میں کہہ رہی تھی میں کچھ نہیں جانتی بھائی، میں نے تو اس سے بیٹا ہی لینا ہے، بیٹا مجھے دے دے۔ بی بی بے نظیر سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ چلو گھوڑے سے مانگنے سے تو چلو کچھ فرق ہے نا، لیکن سب ایک ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا ہو نا سب رجسن، ناپاک ہے، گندے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو وہ آگے بت، اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کوئی درخت، اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، اور قبر کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے جی بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے تو جانا چاہیے، ہاں اس میں بزرگوں کی بھی جانا چاہیے، اور جو بزرگ نہیں ہیں ان کے لیے بھی جانا چاہیے۔ کوئی بھی قبر ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں ان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت کو یاد دلاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے قبروں پر جانا ہے۔ خاقانی ایک شاعر گزرا فارسی کا، وہ کہتا ہے چودی دی بوستاں ہارا، یہ کہ دراب گورستاں، کہ گورستاں ہمیں گویت بیاتا دوستاں بینی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب تم نے چمن کی سیر کر لی، باغوں کی سیر کر لی، تو آؤ اب ذرا قبرستان کی طرف، کہ گورستاں ہمیں گویت، کیونکہ قبرستان یہ کہتا ہے بیا آ بھائی تا دوستاں بینی، تیرے دوستوں کی تو اسے ملاقات کرائے، اپنے دوستوں کو تاکہ تو دیکھے۔ بسے بادام چشمارا کہ دیدی اندری دنیا، کنوں پر کبہ کنوں در خانہ چشمش ز موراں کارواں بینی۔ بہت سے حسین و جمیل اور خوبصورت دنیا میں جن کے حسن کا شہرا تھا، جن کی آنکھیں بادام جیسی خوبصورت تھی، اب یہاں دیکھو گے تو ان آنکھوں کے اندر چیونٹیوں کے قافلے پھر رہے ہیں۔ شہنشاہ کے برقصرش ہزاراں پاس بامبودے، کنوں بر قبہ گورش کلاغاں باس بینی۔ وہ بادشاہ جن کے اوپر ہزاروں آدمیوں کا پہرا ہوتا تھا، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا ان کی مرضی کے بغیر، اب ان کی قبر کے اوپر جو قبے بھی بنائے گئے نا ان پر کوے پہرا دے رہے ہیں، اور کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو قبر کی زیارت ہے وہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ قبروں والوں نے ہمیں کچھ دے دینا ہے۔ یہ میرا شعر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس مقصد کے لیے، عبرت کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، رہ گئی کہ دعا کے لیے، دعا تو یہاں بھی کرو، یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، یا جو بھی ہمارے والدین کو انشاءاللہ معاف کر دے، ہمارے دوستوں کو، یا اللہ سارے ہی مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ دعا تو یہاں بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بی بی بے نظیر سے لڑکا مانگنے کی طرح ہم وہاں جا کر ان سے کچھ مانگنا شروع کر دیں۔ اس میں پھر کوئی فرق نہیں۔
ایک ہے عام آدمی کی قبر، ایک ہے ولی کی قبر، ایک پھر نبی کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ موطا شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا جس قبر کی پوجا کی جائے نا وہ بھی بت ہے۔ کئی کہتے دیکھو جی انہوں نے نبی کو بت بنا دیا۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش ہو اگر تو نبی نہیں بت، تم نے اپنے سامنے ایک بت رکھا ہوا ہے۔ جب نبی کی قبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنا دینا۔ ہر سال یہاں آ کر لوگ پرستش کریں اور میلہ لگائیں، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کی، یا اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنا دینا۔ دیکھو اب اللہ کا کتنا فضل ہے، قبروں کا طواف کرنے والے جاتے ہیں، کرنے والے کوئی وہاں ان کو طواف نہیں کرنے دیتا۔ باہر کھڑے ہو کر نہ سار نیچا ہوتا ہے۔ وہ کہہ گیا ہے اقبال کی کئی اچھی باتیں بھی ہیں اور بری بھی، ملی جلی باتیں وہ کرتے ہیں، ہر ایک اپنا مقصد اس سے نکال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ایک ادب کی جگہ ہے آسمان کے نیچے، از عرش نازک تر، جو عرش سے بھی نازک ہے۔ کوئی سمجھ آئی یہ گل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق کہتا ہے نا کہ آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ہے، عرش سے بھی نازک ہے۔ کیا خیال ہے کہ عرش تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہے۔ اب عرش سے نازک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے یہ جو قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عرش سے بھی نازک ہے۔ نفس گم گشتہ بھی آیت جنید و با یزیدی جا، یہاں سانس گم ہو جاتا ہے جب آتے ہیں جنید کا بھی اور با یزید صوفیوں کے نام ہے، اور جن سے یہ رونق چلتی ہے قبروں کی، تو کہتے وہ آتے ہیں تو ان کا سانس بھی گم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جتنی قبروں، جس قبر کی پرستش ہو وہ بھی انصاب ہے، جس درخت کی پوجا ہو وہ بھی انصاب ہے۔ یہ پچھلے سال یہاں ایک جگہ نا، وہ ایک معتقد تھا نا ایک پیر کا، تو وہاں ایک ٹالی کا درخت تھا شیشم کا، تو کسی توحید والے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا، نمبردار تھا گاؤں کا۔ اس نے کہا کہ یہ یہاں بڑے بڑے آئے ہیں، افسر بھی آئے ہیں، اس ٹالی کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور شرط لکھی گئی، شرط کے نتیجے میں جناب جہاں توحید والے اکٹھے ہو کے آ گئے، ٹریکٹر بھی لے آئے تاکہ اسے اٹھا کے لے جائے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹالی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور شرط یہ تھی کہ اگر نہ کاٹ سکے تو ہم تمہاری طرح ہو جائیں گے، اور کاٹ سکے تو تم ہماری طرح ہو جانا۔ اور نمبردار نے یہ تو مان لیا بھی تم نے کاٹ لیا ہے، مگر ایمان جو ہے نا وہ تو اللہ کا دیا ہے نا، نہیں مانا، بات نہیں مانا، وہ شرک پر ہی بیوقوف قائم رہا۔ اب یہاں بھی کئی قبریں ہیں، وہاں جا کر مسواک توڑ لو نا تو ملنگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ او جی یہ تو دربار کا درخت ہے، یہاں جو درخت کی ٹہنی توڑے اس کی تو ٹانگ توڑ دیتا بزرگ۔ وہ درخت وہ بھی انصاب میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے جو پیپل کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ بھی انصاب میں شامل ہے۔ دریائے گنگا کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ بھی انصاب میں شامل ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے جس کی پوجا ہوتی ہو وہ انصاب میں شامل ہے کہ آنکھوں کے سامنے وہ نظر آتا ہے، نصب کیا ہوا ہے، گاڑا ہوا ہے، ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انصاب۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایک اور ہے بھائی انصاب کا، شاید آپ میں سے بعض بھائیوں نے سنا ہو
یا نہ سنا۔ وہ یہ ہے کہ یہ پیری فقیری کا جو سلسلہ ہے، پیری فقیری کے سلسلے میں کہتا ہے بیعت کرنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ نہایت ہی غلط بات ہے کہ کسی کی بیعت کی جائے سوائے خلیفہ کے، حاکم وقت کے سوا کسی کو اپنا پیر ماننا یہ بالکل سنت کے، شریعت کے خلاف ہے۔ کہتے جی ان سے ہم دین سیکھنے کے لیے، ہاں دین سیکھو، مگر وہ اسی سے سیکھنا تم نے، اس عالم سے بھی سیکھ لو، اس سے بھی مسئلہ پوچھ لو، اس سے بھی مسئلہ پوچھ لو۔ اب یہ کیا ہوا کہ پیر جو کہے گا وہ میں کروں گا، اور دوسرا عالم کو بتایا بھی تو میرا پیر کو اس سے کم علم رکھتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کئی طرح کی لیتے تھے، اسلام کی بیعت بھی لیتے تھے، وہ تو اب بھی ہے، کوئی کافر مسلمان ہو تو بیعت کرے، اسلام کی بیعت۔ اچھا، توبہ کی بیعت بھی لیتے تھے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، اور جو کچھ میں معروف تمہیں حکم دوں گا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ معروف کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا کام۔ رسول بدی کا حکم دے سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ بیعت لیتے وقت یہ عہد لینا ہے کہ جو معروف کام کہوں اس میں نافرمانی نہیں کرنی۔ اور ان کے ہاں کیا ہے کہ بھئی جو کچھ تو نہیں سمجھتا تو جاہل ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمجھایا ہوا۔ کوئی اگر تمہیں حکم دوں جو تمہیں شریعت کے خلاف بھی نظر آئے تو طریقت یہ ہے کہ پیر اگر کہنا اپنے مصلے کو شراب سے رنگ لو تو رنگ لو، بھلا پیر کو پتہ نہیں۔ کئی ایسے پیر بھی میں نے پڑھا کہ اس سے بیعت کرنے کے لیے بندہ گیا، اس نے کہا کہ جو میں کہوں گا کرے گا؟ ہاں جی کروں گا، تب بیعت کہتا لوں گا۔ اچھا، پہلا میرا حکم یہ داڑھی بنا دے، اور پھر ساتھ اس کا فلسفہ بیان کیا کہ یہ داڑھی جو تو نے رکھی ہے یہ تکبر کی داڑھی ہے۔ لو، تکبر کی داڑھی ہے تو داڑھی اس کی مڈا دی۔ ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں۔ اب ان کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اللہ 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 اس میں ذات کا وظیفہ کرنا ہے، اور ہر وقت دن ہو یا رات ہو، کوئی وقت ہو، میرا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، بند کر کے نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، سامنے، تاکہ میں حتیٰ کہ میں تمہیں نظر آنا شروع ہو جاؤں۔ بتاؤ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے تصور کس کا ہے؟ شیخ کا، تصور شیخ اس کو وہ کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے جناب وہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے کہ اپنے پیر کا نقشہ سامنے ہے، اور نماز کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ چلو یہ انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا، انصاب کی وسعت اب وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔